چلے کہاں یہ رکا ہے تو آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ پاک نے یہاں تک جو ہے انہی منافقوں کا جو ہے ذکر کیا، اب آگے اور ان کی شرارت کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافق ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، یعنی ایمان والوں سے جب یہ ملتے ہیں، یا لقو جب وہ ملے، ماضی ہے مضارع کا ترجمہ، یہ ہو سکتا ہے کہ ماضی اور مضارع کا ترجمہ ہو، اور کہیں ماضی ہو مضارع کا ہو، کہیں مضارع ہے اور ماضی کا ہے، ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ جیسے کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، کس کی دعا ہے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم ابرار وصلت علیکم الملائکہ، یہ کس کی دعا ہے؟ بولے جس کو آتا ہو۔ ہاں، تو اکل طعامکم، تمہارا کھانا کھاتے رہے، ماضی ہے لیکن ترجمہ ہو رہا ہے مضارع کا، حال کا، کھاتے رہے۔ افطر لکم عندکم الصائمون واکل طعامکم، تمہارا کھانا کھاتے رہے، تو ماضی ہونے کے باوجود ترجمہ ہے مضارع کا، تو اس طرح ترجمے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں ہے فریقاً کذبوا وفریقاً تقتلون، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو یا قتل کیا، تو مضارع کے باوجود وہاں ماضی کا ترجمہ ہے۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں، مثلا فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، حالانکہ صیغہ مجہول کا ہے پھر بھی معروف کا ہو رہا ہے، تو یہ سب ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں اور آمنا، تو وہ کہتے ہیں ایمان والوں سے کیا؟ آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں، تمہارے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلو تنہائی میں ہوتے ہیں، اِلَى شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس۔ اب خلو جو ہے، خلو یہ فعل ہے اور اس کا صیغہ اِلی نہیں آتا، اس کے بعد جو صیغہ ہے اِلی، تو اِلی اس کا صیغہ نہیں آتا، لہذا مفسرین نے، چاہے قرآن میں لکھا نہیں ہے، آپ تفسیر میں پڑھیں گے کہ خلو کے بعد ایک فعل محذوف مانا ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ اور جب یہ خالی ہوتے ہیں، یعنی کس سے؟ ایمان والوں سے جب خالی ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، اور اِلی شیاطینہم، تو اِلی سے پہلے فعل محذوف مانا ہے، ذاہبین اِلی شیاطینہم، جب وہاں سے نکل کے ذاہبین، وہ جانے والے ہوتے ہیں کہاں؟ اِلی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے بعد۔ اب سوال یہ ہوا کہ چل مسلمان سے وہ نکلتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ذہبہ ذاہبین فعل محذوف ہے، تاکہ ذہبہ کا صلہ تو اِلی آتا ہے، خلو کا نہیں آتا، اس لیے یہاں ذہبہ فعل محذوف آنا ضروری ہے۔ اپنے شیطانوں کے پاس وہ جاتے ہیں، تو یہاں شیطان سے مراد کیا؟ وہ تو شیطان کے پاس جاتے نہیں ہیں، وہ جا رہے ہیں کس سے؟ اپنے لوگوں کے پاس، یعنی انسانوں کے پاس۔ تو اللہ نے یہاں ان کی جو آدمی ہیں منافق یہود، ان کو شیطان سے تعبیر کیا، اس معنی کر، ایک تو ہے شیاطین الجن، حقیقی شیطان، اور دوسرا ہے شیاطین الانس، انسانوں کے اندر شیطان، وہ ہے کہ جو اوصاف میں شیطان کے بالکل مشابہ ہو، یعنی جو حقیقی شیطان ہے اور اس کے جو کرتوت ہے، وہ کرتوت اگر انسان میں ہے تو وہ شیاطین الانس ہے۔ مثلا شیاطین الانس قرآن نے کئی جگہ کہا، وہ ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ، وہ سب وہ شیاطین الانس کے قبیل سے ہے۔ تو جب یہ خالی ہوتے ہیں، یعنی ان سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں اپنی شیطانوں کے پاس، تو یہاں شیطان مراد ہے اوصاف میں، ان کے کرتوت میں، گویا یہ شیطانوں کے کرتوت ان میں ہے، اس لیے ان کو شیطان کہا ہے، ورنہ وہ حقیقت میں انسان۔ تو یہاں شیطان ہے اوصاف کے اعتبار سے، دل اور قلب کے اعتبار سے، حقیقی معنوں میں یہ شیطان نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب یہ اپنے شیطان یعنی اپنے جو ہے سرکس دوستوں کے پاس جاتے ہیں، تو قالو، تو وہ کہتے ہیں انا معکم، ہم یقیناً تمہارے ساتھ،
ہاں محمد کے پاس جاتے اور آمنا کہتے ہیں اور پھر یہاں جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب رہا مسئلہ، وہ پوچھتے ہیں کہ جب تم ہمارے ساتھ ہو تو وہاں کیوں جاتے ہو اور آمنا کیوں کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم وہاں جا کے محمد کو الو بنا رہے ہیں اور اسے مذاق کر کے یوں کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ایمان والے، ورنہ حقیقت میں ہم دل سے جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم سب ایک ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ جو ہے اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ کا وہ کیسے مذاق کر سکتے ہیں؟ تو پہلے عرض کر چکا کہ گویا نبی کا مذاق ہو رہا ہے، اور نبی کا مذاق وہ خود خدا کا مذاق ہے۔ اب یہاں مذاق اور مستہزئون کا لفظ آیا تو استہزاء، مزاح، کتابوں میں لفظ آتا ہے مزاح کا، مذاق۔ تو مذاق عام طور پر انسان جو ہے بغیر کسی دیکھے اور اندھے بن کے کسی اور کی مذاق کر رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں یہ تو منافق ہے، لیکن مذاق کی بھی تو کچھ شرائط ہے۔ مزاح کی کتابوں میں علماء نے جو شرائط لکھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو جھوٹ نہ ہو، جو مذاق کر رہا ہے وہ جھوٹ نہ ہو، پھر مذاق کو مستقل کاروبار نہ بنائے کہ جب بھی بیٹھے تو کسی کو لے کے بس اس کی مذاق شروع کر دے، اور تیسری بات کسی کا مزاح جو ہے مزاح یعنی مذاق کرے تو جو ہے سامنے والے کی تحقیر مقصود نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، مستقل کاروبار نہ ہو اور سامنے والے کی تحقیر نہ ہو۔ تو ان تین شرائط کے دائرے میں رہتے ہوئے کبھی کبھار مزاح ہو گیا، مذاق ہو گئی کسی کی تو کوئی بات نہیں، خود اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس طرح مزاح یعنی کسی کی مذاق کرنا، لیکن ان تین شرائط کے ساتھ۔ مثلا ایسے واقعات موجود ہیں، ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس کو کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، اب وہ رونے لگی، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تو نہیں جائے گی، پھر اور رونے لگی، تو گویا آپ نے اس سے مذاق کیا۔ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد کیا ہے، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یعنی بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہونے کی حالت میں جائے گی، جبکہ وہی سمجھ رہی کہ ہم تو جائیں گے نہیں، تو گویا ایک مذاق ہو گئی۔ لیکن یہاں نہ مستقل یہ کاروبار ہے، نہ سامنے والے کی تحقیر مقصود ہے، نہ اس میں جھوٹ ہے، بلکہ توریہ ہے، اس کا معنی جو یہ مراد لے رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح جو ہے بے شمار ایسے قصے ہیں، ایک آیا اور کہا غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ مجھے آپ اونٹنی دے یا کوئی سواری دے جس پر میں سوار ہوں، آپ نے فرمایا نہیں میں بڑا نہیں دوں گا، میں بچہ دوں گا، کہا نہیں مجھے اونٹنی دے، آپ نے فرمایا بچہ دوں گا، تو پھر یہ مذاق ہے، کیوں؟ کیونکہ بڑا جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے، بچے ہی سے تو ہوتا ہے، تو آپ نے گویا اس طریقے سے اس کی مذاق کی۔ اور اس کے علاوہ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت انس کے غالباً بھتیجے ہیں یا کیا رشتے میں لگتے ہیں، آپ ہر وقت ان کے وہاں جاتے تھے اور کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، جو حضرت انس کے غالباً رشتے میں لگتے ہیں، تو ان کا ایک جو ہے وہ چڑیا وغیرہ جو ہے پالا تھا، جس کی وجہ سے آپ ہر وقت مذاق میں ان کو یہ کہا کرتے تھے۔ تو اس طرح اس کا ثبوت ہے، منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن اس کی شرائط ہے، ہاں اس کی شرائط اگر پائی جا رہی تو ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی مثلا کوئی اندھا ہے، ابھی ہم کوئی اندھا ہے آنکھوں سے، ہم اس کو یوں کہہ دیں کہ دیکھ تیرے بارے میں قرآن نے یوں کہا ہے من کان اعمی فی هذه الحیات الدنیا فهو فی الآخرۃ اعمی، دیکھ تو دنیا میں اندھا ہے تو آخرت میں بھی تو اندھا، تجھے آنکھیں نہیں ملے گی، خود قرآن میں اللہ نے اور خدا نے کہا ہے نا، تو وہ ظاہر سی بات ہے غمزدہ ہوگا۔ کیا مسئلہ ہے پھر دنیا میں تو جو ہے پھنسے تو آخرت میں بھی پھر چین سکون نہیں ہے ہمارا، آخرت میں بھی آنکھیں نہیں ملے گی، خود خدا نے کہا ہے نا، ظاہر اوپن ہے کہ من کان اعمی فی هذه الحیات الدنیا فهو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، وہ پریشان ہوگا، لیکن یہ مراد نہیں ہے، اس طرح کر سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں آنکھوں اندھا ہوگا یعنی آنکھوں والا نہیں ہے، وہ کفر یعنی ایمان نہیں لائے گا، اور دل والا جو اندھا ہوگا وہ آخرت میں وہی کفر پہ رہے گا، وہ گویا صحیح راستے پہ نہیں آنے والا۔ اور اس طرح کا قصہ ہوا بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابن باز عربوں کے اندر سب سے بڑے عالم شمار ہوتے ہیں، ابن باز، علامہ ابن باز، آج جو کہا جاتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری، جن کا لقب جبال العلوم و بہار العلوم یا جو کچھ بھی ہو، کہتے ہیں وہ وقت کا بڑا امام ہے، جب نکلتا تھا تو جو ہے اس کے ذہن پہ اس کو باقاعدہ پردہ ڈالنا پڑتا تھا، سب یہ آتا تھا فلاں 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 جو کچھ بھی ہو، لیکن یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے
کہ وہ نکاح کا منع کر رہے تھے، کشمیری صاحب نکاح کا منع کر رہے تھے، لیکن دیوبند والوں نے زبردستی جبرن پکڑ کے ان کا نکاح کروایا. ان کی حالت یہ تھی کہ جب کسی کتب خانے میں گھستے تو بس گھس گئے، اب نکلنے کا نام نہیں. تو جبرن پکڑ کے جو ہے ان کا نکاح. اور اسی بات مستقل کتاب لکھی ہے ان علماء کی کہ جنہوں نے بس صرف تعلیم کے خاطر نکاح کو ترک کر دیا. اور العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، اس میں ان علماء کی فہرست کو بالکل جو ہے سامنے رکھا ہے اور لکھی ہے پوری کتاب اسی موضوع پر. ابن تیمیہ ہے، علامہ نووی ہے جو مسلم کا حاشیہ، اور یہ جو تم پڑھتے ہو ریاض الصالحین. تقریباً 45 سال کی صرف اس بندے نے عمر پائی ہے. آج ہم لوگ 45 سال کے تو ہو چکے، تو اتنے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن کام زبردست کیا کیا ہے. 45 سال میں دنیا سے چلے گئے. اور علم کا یہ حال ہے کہ بخاری کی شرح، مسلم کی اتنی منتشر احادیث ہے کہ اس کا کوئی باب نہیں تھا وہاں، اس کو جو ہے تلاش کرنا مشکل تھا، تو اس کے ابواب قائم کیے، تراجم قائم کیے. نیچے حاشیہ پورا ان کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشکات کا حاشیہ اسی نووی کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریاض الصالحین ہے. اس کے ساتھ ساتھ شرح مہذب کر کے 35 جلدوں میں فقہ شوافع پہ موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں بے شمار ہیں. 45 سال کی عمر میں اتنا اونچا کام کر کے یہ چلا گیا، جبکہ ہمیں 45 سال کی عمر میں ذرا بچائے جو نام ترکیب تک کا جو ہے حال پتہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہماری ذہنیت بالکل محدود ہو چکی ہے. اس سے آگے نکلنے کا نام و نشان، جیسے نکلے گا پر جو ہے سمجھے گا گمراہ ہو جائے گا، یہ فلاں فلاں فلاں. تو ظاہر سی بات ہے، ہم جہاں کنویں کے مینڈک جس طرح کنویں میں گھومتا اور وہی سمجھ رہا ہے ہم پوری دنیا کو جان رہے ہیں، حالانکہ اس کے پیش نظر بس کنواں ہی ہے، باہر کی دنیا. اسی لیے تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ مولوی کیا جانے، یہ تو کنویں کے مینڈک ہے، ان کو مدرسے کی چہار دیواری کے باہر عالمی خبروں سے ان سے کیا لینا دینا، عالمی خبروں کا ان سے کیا تعلق، یہ سوال کرتے ہیں. اور ہم بھی اسے نمونہ اور مثال پیش کرتے ہیں، بالکل ہم کنویں کے مینڈک ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور جو ہے یہ عربوں کے ایک عالم ہیں شیخ ابو عوامہ، ابھی فی الحال ترکی میں ہے. وہ دیوبند میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو علماء سے کہا کہ دیکھو ہمارے وہاں فی ذوق الفضا، ہمارا جو فضا ہے وہ وہاں ہر مکتبہ فکر اور ہر کتاب کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، جس سے ذہنیت کے اندر وسعت ملتی ہے. اس کو بھی پڑھے گا، اس کو بھی پڑھے گا، یہ بھی تو ذہن جو ہے اور زیادہ تیز ہوگا اور سوچنے کی جو ہے اس کے اندر کچھ قوت پیدا ہوگی. جبکہ تمہارے وہاں دائرہ محدود ہے، یعنی ایک ہی فقہ حنفی بات راج مرجو، اب آگے نہیں بڑھے، وہ وہاں تک رہے گا. جبکہ وہاں وہ بات ہے کہ آگے بھی جو ہے انسان جا سکتا ہے. خیر جو بھی ہو مجھے وہ سب بتانا نہیں. یہاں مطلب یہ ہے کہ مزاح جو ہے مزاح اس کی گنجائش ہے، اور اس طرح اللہ کے رسول سے بھی بے شمار ایسے واقعے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہے. اگر وہ شرائط موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی اجازت ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو آیت ہے من کان ابن باز، یہ انور شاہ کشمیری کا ثانی ہے. ہاں یہ کہتے ہیں انور شاہ کشمیری نہیں، اس کا بھی باپ ہے. زبردست اللہ نے حافظہ اتنا قوی دیا تھا، اور عربوں کے جو ہے زبردست جلیل القدر علماء کے اندر یہ ہے، اتنا زبردست اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا کہ اندھے تھے آنکھوں سے، آنکھیں نہیں تھی، لیکن زبردست حافظہ اللہ نے ان کو دیا تھا اور بہت زبردست عالم تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے یہاں سے فقیہ الملت کس کو کہتے ہیں، کس کا لقب ہے؟ فقیہ الامہ کس کا لقب ہے؟ فقیہ الامہ کسے کہتے ہیں؟ بولے ہاں، ارے بول. تم لوگ کو تعجب ہے. ارے حجت للہ الارض کس کو کہتے ہیں؟ قاسم نانوتوی کو کہتے ہیں. حکیم الاسلام کسے کہتے ہیں؟ قاری طیب صاحب کو کہتے ہیں. خطیب الاسلام کسے کہتے ہیں؟ مولانا سالم صاحب کو کہتے ہیں. فدائی ملت کس کو کہتے ہیں؟ یہ محمود مدنی کے والد اسد مدنی کو کہتے ہیں. حکیم الامہ کسے کہتے ہیں؟ تھانوی کو کہتے ہیں. فقیہ الامہ کسے کہتے ہیں؟ مفتی محمود الحسن گنگوہی کو کہتے ہیں. شیخ الہند کسے کہتے ہیں؟ محمود الحسن دیوبندی کو کہتے ہیں. فقیہ النفس کس کا لقب کسے کہتے ہیں؟ رشید احمد گنگوہی کو کہتے ہیں. یہ سب القاب یاد نہیں ہے تو تقریر حجت للہ الارض فرماتے ہیں
یہ فرما دے تو کیا تو جان رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟ ارے فقیہ الامہ یہ مفتی جن کی فتاوا محمودیہ ہے، محمود الحسن گنگوہ کے رہنے والے ہیں، اور دارالعلوم کی جو بنیاد میں سب سے پہلے ایک استاد اور ایک شاگرد ہیں، تو اس میں شیخ الہند وہ استاد ہے اور یہی آدمی محمود الحسن یہ دوسرا، دونوں محمود کے نام سے ایک شاگرد یہ ہے محمود الحسن گنگوہی جو ہے فتاوا محمودیہ، اس کے علاوہ کئی جو ہے ان کی کتابیں اور کئی حضرات آج جو ہے وہ سب ان سے منسلک ہے۔ تو خیر وہ وہاں پہنچ گئے عرب میں، اور پھر ابن باز سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد سب حال احوال اور سلام کے بعد بیٹھے۔ اس کے بعد یہ محمود حسن صاحب نے کہا کہ جو ہے نہیں، انہوں نے کہا، ابن باز نے کہا کہ یہ تمہارے وہاں مساجد کا نام مسجد رشید، مسجد فلاح، مسجد مسجد ابو بکر، یہ سب کیا تماشا ہے؟ یہ کیوں نام رکھتے ہو تم مسجد کے آگے؟ کیوں؟ حالانکہ خود قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کی ہے، تو یہ نام رکھتے ہو کیوں دوسرے؟ رکھو مسجد اللہ۔ تو یہ بھی تو عالم سے زبردست، انہوں نے کہا کہ جو ہے ظاہر سی بات ہے قرآن نے تو کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ابن باز صاحب، لیکن سب سے پہلے تو آپ اس بات کا جواب دیں کہ یہاں جو جنت البقیع ہے تمہارا، اور اس کے علاوہ یہ باب فیصل، باب شاہ فہد، اور یہ باب، اور اس طرح جو باب کی فہد فیصل، یہ سب جو نام رکھا ہے تو یہ کیوں تم رکھتے ہو؟ رکھو باب اللہ، مساجد اللہ، یہاں تمہاری مسجدوں کے بھی تو نام ہے نا، تو اس کے بھی نام ہٹاؤ، باب فیصل، باب فہد، وہ کیوں نام رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ سب چھوڑو، اللہ نے کہا ہے تو جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا محمود الحسن گنگوہی نے کوئی بات نہیں، چلو تمہاری یہ بات اپنے چھوڑ دے، نہ لے گے، اگر تم یہاں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وہاں تعویل نہیں کرو گے، اس کا ظاہری معنی یہ لوگے کہ مسجد اللہ کی یعنی اللہ ہی نام رکھو، اس کے علاوہ کوئی نہ رکھو، تو سب سے پہلے پھنسے گا کون؟ آپ پھنسے گے۔ آگے سے کہا اس طرح کہ قرآن خود قرآن میں کہا ہے من کان اعمی فی هذه الحیاۃ الدنیا فهو فی الاخرۃ اعمی، ظاہر سی بات ہے آپ ابھی اندھے ہیں تو آخرت میں اندھے ہیں، حالانکہ آپ اس بات سے متفق ہے، تو کہا نہیں، وہاں تو مراد اندھے کی تعبیر ہے، تو کہا یہاں نام تملیغ کا لے لو، یہاں بھی تعبیر کرنی پڑے گی، پھر فما ہوا جوابکم فهو جوابنا، جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے، کہ یہاں نام تملیغ کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مسجد اللہ کی ہے، مطلب ملکیت اللہ کی ہے، اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ نام بھی مسجد اللہ ہی کے ساتھ جو ہے رکھا جائے، وہ ملکیت نام تملیغ کا، تو اس طرح تعبیر کرنی پڑے گی، ورنہ ہمیں کوئی حرج نہیں، ہم تو ہٹا دیں، لیکن سب سے پہلے پھنسو گے آپ، لہٰذا ظاہر سی بات ہے وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ذہن دیا ہے، اور اس طرح مزاح ہے، لیکن اس کی جو ہے شرائط ہے، اور اس طرح توریات بے شمار ہے۔ صدیق اکبر کے سلسلے میں وارنٹ جاری ہوا کہ ان کو اور ان کی بیوی کو پکڑ لے، جا رہی ہے بیوی، سامنے سے پوچھا انہوں نے کون ہے؟ کہا میری بہن، حالانکہ بیوی ہے، اس کو کہا بہن ہے، کیوں؟ توریہ استعمال کیا، مراد ان کی کچھ اور ہے، کیونکہ المسلم اخو المسلم ہے، اس لحاظ سے اس کو بہن کہہ دیا، کوئی اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح وہ آپ ہجرت کے وقت جا رہے ہیں اور سمجھ میں آ گیا کہ پوچھا گیا، آپ جب وہاں دودھ کے لیے گئے ام معبد کے وہاں، تو پوچھا تیرے ساتھ کون؟ تو کہا گائیڈ ہے، گائیڈ رہنمائی کرنے والا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول ہے وہ لے جا رہے ہیں، تو آپ کو گائیڈ کہا، تو یہ بھی آپ کا معنی کچھ اور ہے، وہ اگر کہتے تو محمد ہے تو وہ مار لیتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی منقول ہے کہ وہ جب وہ بتوں کا حال کیا وہاں پہنچے تو پوچھا کس نے کیا؟ تو آپ وہاں پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، اگر وہ بولتے ہو تو بڑے ہی سے پوچھ لو، ظاہر سی بات ہے حالانکہ کیا ہے انہوں نے، لیکن کہہ رہے پوچھ لو، یہ جھوٹ نہیں ہے، وہی کہتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو یہ بتا سکتے ہیں تو پوچھ لو ان کو، وہ بتا دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں اور بھی ایک ہے کہ میلے میں جب جا رہے ہیں سب، کہاں آنا ہے؟ کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ کچھ بھی بیماری نہیں، اور ان کی مراد ایک ہے مرض، ظاہری بخار، سقیم دلی، ظاہر سی بات ان کی کفر سے وہ بیمار تھے، ان کو دلی بیماری تھی کہ یہ کافر کیوں ہے، اسلام میں کیوں نہیں آیا، تو سقیم کہہ دیا، تو دوسرا معنی، اور وہی سمجھے ظاہری بخار ہوگا، حالانکہ اندر ہی بیماری ہے روحانی، وہ کفر والی، ان کو جو ہے چین نہیں ہو رہا ہے، اسلام میں کیوں نہیں آتے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اکابرین کے واقعات موجود ہیں، تو چلے، تو یہ بھی انہوں نے کہا ہم مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ سب ان کا
باطل ہے، یہ تو ان کی مذاق ہی غلط ہے۔ اب اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ مذاق کرے تو کرنے دو، اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اب سوال ہوا کہ اتنا بڑا خدا ہو گئے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو اس کے لیے مذاق کیسی زید دے، یعنی وہ کیسے مذاق کر سکتا ہے؟ چلو انسان کر لے، سمجھ میں آئے وہ کیسے مذاق کر سکتا ہے؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، مطلب اللہ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ ابھی مذاق کر رہے اور تماشے کر رہے نبی کے ساتھ، تو اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا، بدلہ دیتا ہے۔ اور کیسے بدلہ دے گا؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کم وقت اسی طرح رہے اور اسی طرح اپنے ہنر کو سمجھتے 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 ترقی کر کے ایک وقت وہ آئے کہ آج یہ اپنا ہنر چلا کے یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی۔ خدا بھی یوں چاہتا ہے کہ ابھی ان کا جو ہے نفاق اوپن نہ کیا جائے، اس طرح رہے اور وہی سندیشے سے رہے کہ کل ہم جائیں گے تو اب کسی کو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اچانک موت ہوئی اور خدا نے کہہ دیا تم لوگ جاؤ جہنم، اچانک ان جو ہے بالکل ششدر رہ جائے گے۔ تو یہ بھی خدا بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے نا، ان کو مذاق کا بدلہ دے رہا ہے کہ کوئی نہیں، تم یہ سمجھو کہ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تمہیں مال سب کچھ دے رہا ہے تاکہ تم یوں سمجھو کہ ہاں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ یوں کرتے 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 تم کبھی توبہ نہ کرو، اسی طرح اپنی جو ہے لت جو ہے خراب عادت کے اندر لت پت ہو کے بالکل موت کے کنارے پہ پہنچو اور اب مر گئے، فوراً اللہ کہے گا کہ اب نہ ایک پانی کا گھونٹ تمہیں ہے، سیدھے جاؤ جہنم۔ اچانک جب کھل جائے گا نتیجہ اور پھر دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ مذاق ہی ہوا دنیا میں، وہ تو یہ سمجھ رہے سب کچھ دے رہا ہے تو ہم سے راضی ہے، لیکن اچانک جب کہہ دے گا چلے جاؤ تو یہ ان کا مذاق ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ آج دنیا میں مسلمان پر تنگی ہے، کفار جو ہے اپنے حالت پر ہے، تو یہ استدراج ہے۔ یہ صاحب کیوں خدا یہ چاہتا ہے یہ صاحب انفسہم وہم کافرون، کہ یہ لوگ توبہ نہ کرے اور ایسی خوشحالی میں رہے تو میرے پاس آئے کفر کی حالت میں، لیکن ابھی اگر ان پر تنگی کر دی اور جو ہے مصیبت ڈال دی تو فوراً یہ کیا کریں؟ توبہ کریں، اور توبے کے بعد پھر جو ہے ان کو جنت میں داخل کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اسی حالت پہ رہے۔ تو اللہ ان کو ان کے استہزاء کا، ان کے مذاق کا بدلہ دے رہا، لہٰذا کوئی سوال قائم نہیں ہوگا، یہاں ان کا بدلہ مراد۔ اور اگر مان بھی لے کہ یہاں استہزاء کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا ہے تو یہ مشاکلتاً کیا ہے، پہلے مستہزئون کا لفظ آیا تو اسی کی مشاکلت اور ہم شکل ہونے کی وجہ سے بعد میں یستہزئ کا لفظ ذکر کر دیا۔ حقیقت میں یہاں اللہ کا مذاق کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو ان کا بدلہ دے رہا ہے۔ اور ایسے بے شمار الفاظ مشاکلتاً پاس میں آنے کی وجہ سے ایک جیسے استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا قرآن نے کہا فَأَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، یہ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یہ بدماش عیسائی، یہ یہودی حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو تدبیر کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ کرے تو کرے، لیکن فَأَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، میں بھی ان کی ایک تدبیر کر رہا ہوں آسمان پر اٹھانے کی، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی تدبیر مضبوط ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں عقیدو جو تدبیر ہے، تدبیر کسے کہتے ہیں کہ جیسے وہ شیر ہوتا ہے، شیر تو اپنے شکار کے لیے بالکل گھات میں بیٹھتا ہے، یعنی چھپ کے جیسے نکلے وہاں سے جو ہے چھلانگ لگا کے اس کو پکڑ لے، تو اللہ کے لیے بھی عقیدو کا لفظ جیسے کہ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب بالکل گھات میں، یعنی بس بیٹھا ہے کہ وہ کب تک مل جائے موقع اور ان کو پکڑ لے۔ تو عقید کا اصل معنی تو یہ ہے تدبیر، پلاننگ سے کسی کو پکڑ لینا۔ اللہ تو کیسی اس طرح چھپ کے رہے اور جو ہے ان کو جو ہے چھلانگ لگا کے پکڑ لے، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خدا بھی اس طرح جو ہے جانوروں کی طرح یا انسانوں کی طرح اس طرح چور کو پکڑنے کے لیے بیٹھے، وہ تو قادر مطلق ہے، کھلے عام وہاں جا کے بھی پکڑ سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے اس کی قدرت کے سامنے۔ لیکن یہاں جو اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا تو پاس میں انہم یکیدو پہلے آ گیا تھا، اس لیے یہاں پر جو ہے مشاکلتاً ہمجیس ہونے کی وجہ سے لفظ لائے، ورنہ وہ معنی اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے اچھی تدبیر ہوگی، وہ بری جو گھات والی ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ اور ایسے بے شمار، اس میں سے ایک دوسرا یہ بھی ہے، تیسرا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ تو برائی تو ہے، لیکن اس کا بدلہ اگر اس کو دیا جا رہا ہے، مثلا اس نے اس کو ایک تھپڑ لگایا، پھر کس سے غلط کام کیا، اب اس برائی کا بدلہ سامنے والا اس کو ایک تھپڑ لگا رہا ہے، تو یہ جو اس نے تھپڑ لگایا کیا برا کیا؟ کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے، جبکہ قرآن نے کیا برائی کا بدلہ
سیئۃ مثلھا، اس کی جیسی برائی، حالانکہ برائی تھوڑی ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن لفظ جو لائے ہیں سیئہ، دوسرا وہ ہم چیز اور مشاکلت کی وجہ سے، حالانکہ وہ برا نہیں، اپنی جگہ درست ہے۔ اور اس طرح هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس طرح اور بھی بے شمار جو ہے مثالیں موجود ہے کہ مشاکلت کس طرح قرآن میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسے وہاں جزاء سیئۃ پر بھی قصہ لکھا ہے کہ ایک شیخ الحدیث تھا، روزانہ صبح کتاب لے کے جا رہا ہے، اب ایک مرتبہ عورت جو ہے مرد نے عورت کو تھپڑ لگا دیا زور سے، کہا کیوں مارا؟ کہا اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، میرے جو ہے تو میرے فرما برداری نہیں کرتی، اطاعت نہیں کرتی، تو عورت ظاہر سی بات ہے معلمات، اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو عموماً جو پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ہاں جس کے نکاح میں معلمہ اور پڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ یا تو جو ہے مطلقہ ہوگی، یعنی طلاق والی ہوگی، یا بیوہ ہوگی، اس کا شوہر مر گیا ہوگا، یا اس طرح اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ کیوں؟ وہ جان رہی ہے، تو بخاری جان رہا ہے پڑھانا، تو وہ بھی جان رہی ہے، ظاہر سی بات اس نے تھپڑ لگایا تو اس نے بھی اٹھ کے اس کو زور سے لگا دیا۔ اب اس سے مرد نے کہا شیخ الحدیث نے کہ بھائی میں تو لگایا اس لیے کہ الرجال قوامون ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، تجھے کیا حق پہنچ رہا ہے؟ تو وہ بھی تو معلمہ تھی، اس نے بھی کہہ دیا جزاء سیئۃ بمثلھا، خدا نے کہا ہے برائی کا مطلب جیسی برائی تو میں نے لگایا، اس میں کیا شک؟ ظاہر سی بات ہے وہ خاموش ہو گئے۔ تو عموماً عدم اطاعت کی وجہ سے کبھی طلاق ہوتی ہے، کبھی وہ شوہر مرتا ہے اس سے پریشان ہو کے، تو ان کا حال ہی اور ان کا جو ہے کام دھندے بھی یہی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ دیتا ہے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے فِی طُغْیَانِہِمْ، ان کی سرکشی میں، یعنی اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ ابھی جو اپنی بدماشی اور سرکشی میں چل رہے ہیں، تو اللہ ان کو ان میں ڈھیل دے رہا ہے کہ بس اسی طرح تم مذاق کرو اور یوں سمجھو کہ خدا ہم سے راضی ہے، ہم اس طرح جو الو بناتے ہیں تو الو بنانے پر گویا خدا راضی، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہمیں مال دے رہا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، تم اس طرح جو ہے رسی میں ڈھیلی کر رہا ہو، تم کرتے رہو، اس طرح حرکتیں کرتے رہو، ایک وقت آئے کہ میں تم کو اس کا بدلہ اچانک دے دوں گا اور کہوں گا اس راستے سے سیدھے یہاں چلے جاؤ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ اندھے پھر رہے ہیں، یعنی اسی طرح رات دن صبح ہے ادھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ، صبح وہاں گئے ہم تمہارے ساتھ، یہ تو صرف مذاق ہے، اسے ان کو خوش کر رہے ہیں، پھر وہاں، تو یہ کام دھندے اللہ کہہ رہا ہے بس اسی چکر کے اندر ہم ان کو اندھے کر کے بالکل پھیر رہے۔ اب یہاں لفظ استعمال کیا یعمہون، ایک لفظ آتا ہے امیون کا، اما، اور بعد میں آئے گا صم بکم امیون، اور قرآن میں کہیں لفظ آتا ہے امہن یا مہون، امہن کا لفظ آتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے کہ امیون جو ہے وہ آنکھ کے اندھے کو کہا جا رہا ہے، اور یعمہن جو ہوتا ہے وہ دل کے اندھے کو کہا جا رہا ہے۔ اور آنکھ کا اندھا ایک نہ ایک دن جو ہے اگر دل صحیح ہے تو آ سکتا ہے، لیکن جو ہے دل اگر بگڑا ہے تو پھر کبھی جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں آ سکتا۔ تو یہاں انہیں کو کہا ہے کہ ان کو ان کی سرکشی میں جو ہے اور زیادہ ڈھیل دے رہا ہے، وہ دراز ہو رہا ہے، یا محمود طرح حالے کہ وہ دل کے اندھے اسی طرح پھر رہے۔ بس چلیں۔